نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 7 آیات نمبر 57 اور 58 وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہی ذات ہے یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت جو اپنے رحمت سے ہواؤں کو خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجتا ہے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت یہاں تک کہ وہ باری بادل کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو مردہ زمین کے لیے روانہ کرتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر ہم اس کے ذریعے پانی نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ پھر ہم اس کے ذریعہ نکالتے ہیں ہر طرح کے پھلوں سے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا اور جو زمین خراب ہے اس کا سبزہ نہیں نکلتا مگر ناقص بیکار كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ اسی طرح ہم طرح طرح کے آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہو گزشتہ آیتوں میں عالم علوی کے متعلق انعامات اور احسانات کا ذکر تھا اور اب عالمی سفلی کے حوالے سے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے آیات نمبر 57 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے ریاح جمع ہے ریح کی جس کا معنی ہوا ہے اور بشرا کا معنی ہے خوشخبری اور رحمت سے مراد باران رحمت ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے عادتاً بارش سے پہلے ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھیج دیتے ہیں جو تمام مخلوقات نباتات حیوانات اور انسانوں کے لیے بے حد مفید اور نافع ہوتی ہے اور خوشخبری ہوتی ہے بارش کی
بلکہ ایک قسم اطلاع ہوتی ہے، اور یہ اطلاع سب انسانوں کے لیے ہوتی ہے کہ بارش کے آنے سے قبل اپنا انتظام اور انصرام کر لیجئے، تاکہ بارش کی وجہ سے آپ اور بارش سے پہلے آپ محفوظ ترین جگہوں پر خود بھی منتقل ہو جائے، اور جانوں کی بھی حفاظت کرے اور سامان کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ بعض اوقات بارش کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ایک انسان کے لیے اطلاع ہے کہ اپنی چیزوں کو بھی اور خود بھی محفوظ ترین جگہوں پر منتقل ہو جائے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، سحاب کا معنی ہے بادل، اور ثقال ثقیل کی جمع ہے جس کا معنی ہے بھاری۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے، اور بھاری بادلوں سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہے جو ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر جاتا ہے، اور یہ ہزاروں من کا پانی ہوا پر سوار ہو کر بغیر کسی مشین کے اوپر جاتا ہے، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے خود بخود بخارات اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں۔ سقناہ لبلد میت، سوق کا معنی ہے ہانکنا، اور سوخ کا معنی ہے بازار، اور بلد شہر کو کہتے ہیں، میت کا معنی ہے مردہ۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جب ہواؤں نے بھاری بادلوں کو اٹھایا تو ہم نے ان بادلوں کو ہانک دیا، ایک مرے ہوئے شہر کی طرف، لبلد میت، اور مرے ہوئے شہر سے مراد وہ بستی ہے، وہ علاقہ ہے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہے، اور بلد سے اسی لیے تعبیر کیا کہ زمین کی سیرابی کا اصل مقصد انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سما سے مراد بادل ہے، لہذا جن آیتوں میں آسمان سے بارش کی نزول کا ذکر ہے، وہاں پر آسمان سے مراد بادل ہوں گے، جیسا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، لیکن تفسیر القرآن بالقرآن کے اساس پر یاد رکھے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہر اونچی چیز کو کل ما علا فہو سما، ہر چیز جو اونچی ہوتی ہے وہ بادل بھی اونچے ہوتے ہیں۔ بہرحال بادلوں کا کوئی کسی خاص سمت پر جانا، یہ حکم خداوندی سے متعلق ہے،
جب اللہ چاہے جتنا بارش برسنا چاہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایک علاقہ میں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور بادل بھی چھائے رہتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی، اور وہاں جا کر بارش برستی ہے جہاں کسی کے خواب و خاطر میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام ہے۔ قدیم اور جدید فلاسفہ نے ہواؤں کی حرکت کے کچھ قواعد ضوابط بھی مقرر کی ہے، جس کے ذریعے وہ بتلاتے ہیں کہ سمندر سے بخارات اٹھے، رخ کس طرف ہے، کس طرف جا رہے ہیں، کہاں پر برسیں گے۔ اور ہمارے موسمیات والے، محکمہ موسمیات والے بھی معلومات دیتے ہیں، لیکن یہ سب اندازے ہیں، یہ انسانی ضابطے ہیں، انسان کے بنے ہوئے قواعد ہیں۔ سچ یہ ہے کہ بادلوں کی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یعنی ہم نے اس مردہ شہر میں پانی برسایا اور اس پانی کی ذریعے ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا کی۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ہم اسی طرح نکالیں گے مردوں کو قیامت کے دن، یعنی جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس سے درخت پھل اور پھول نکالے، اس طرح قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور یہ مثالیں اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جو سور ہوگا وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پہ تمام عالم کو فنا کیا جائے گا، پورا عالم فنا ہو جائے گا، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گا سب۔ اور دوسرے سور سے پھر اثر نو عالم پیدا ہوگا، سب مردے زندہ ہو جائیں گے، اور پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور ان 40 سالوں میں مسلسل بارش ہوگی۔ اور آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، اس آیت میں نکدہ کے الفاظ آئے ہیں۔ نکدہ کا اصل معنی ہے بیکار اور بے فائدہ چیز، فضول چیز، قلیل چیز۔ بران رحمت کا فیض اگرچہ ہر شہر اور ہر زمین پر یکساں ہوتی ہے، بارش یکساں برستی ہے، لیکن نتائج اور ثمرات کے حوالے سے زمینوں کے اقسام ہوتی ہے۔ بعض زمینیں عمدہ ہوتی ہے، بعض زمینیں سخت ہوتی ہے، اور جب زمین سخت ہو تو وہ پھر فصل کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتی، اور جو زمین عمدہ ہو، کاری نہ ہو،
تو اس میں ہر طرح کے پھل پھول اگتے ہیں اور انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ تو جو اچھی زمین ہے اور اچھی زمین پر اگر بارش ہو جائے تو فصل اگتے ہیں، اور بیکار زمین پر بارش ہو جائے تو بے فائدے ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بلد طیب سے مراد مسلمان ہے، اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اس سے مراد کافر ہے۔ اس لیے مومن اور کافر کی مثال بیان کر دی کہ مومن کا دل طیب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے دل پر اثر کرتا ہے، قرآن و سنت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اس پر۔ اور کافر جب ہدایت پہنچتے ہیں، قرآن کے آیتوں کو سنتا ہے، تو کافر کا دل تو ہوتا ہے خبیث، قرآن و سنت سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا، یعنی ہم نے طرح طرح سے آیات بیان کی، یہ ان لوگوں کے لیے دلائل ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں، قدر شناس ہوتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، لقوم یشکرون اے نعم اللہ تعالی عز وجل، ومنها تصریف الآیات وشکر ذلك بالتفکر فیہا۔ وقال الطیبی، اور وہ لکھتے ہیں کہ ذکر لقوم یشکرون بعد لعلکم تذکرون من باب الترقی، یہ ترقی کے باب سے شکر کو یشکرون کو تذکرون کے بعد ذکر کیا، کیونکہ من تذکر آلاء اللہ تعالی عرف حق النعمہ، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے وہ نعمت کے حق کو جانتا ہے، ان کو اس کی تعارف ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔